بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے احسن علی اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہماری تاریخ میں بہت سے نیک اور عابد بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا اور اپنی ریاست کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا۔ لیکن دوستو، ہماری تاریخ میں وہیں پر بہت سے ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی طرح گزرے ہیں جنہوں نے اپنی ریاست پر ظلم اور ستم کیا اور ان کو ہمیشہ تکلیف میں رکھا۔ دوستو، آج میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو لوگوں کو اپنے دربار میں بلاتا اور انہیں زبردستی خنزیر کا گوشت کھانے پر مجبور کر دیتا، اور جو خنزیر کا گوشت کھانے سے انکار کر دیتا وہ انہیں سخت سزائیں دے کر ہلاک کروا دیتا۔ لیکن دوستو، وہیں بنی اسرائیل میں ایک عابد اور نیک شخص رہتا تھا جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا اور اللہ کے تمام احکامات کو پورا کیا کرتا۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ عابد شخص اس ظالم بادشاہ کے دربار میں پیش ہو اور کسی قسم کا ظلم و ستم اس پر کیا جائے۔ لیکن دوستو، چنانچہ ایک دن اس بادشاہ کو اس نیک اور عابد شخص کے بارے میں خبر ملی، تو اس بادشاہ نے فوری اپنے وزیر سے اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اس عابد شخص کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب وہ سپاہی اور وزیر اس عابد شخص کو لینے اس کے گھر پہنچے تو ان سپاہیوں نے اس عابد شخص سے ایک معاہدہ طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، آپ ایک بکرے کے بچے کو ذبح کیجئے اور اس کا گوشت ہم کو دے دیجئے۔ معمول کے مطابق جب آپ کے سامنے خنزیر کا گوشت لانے کا کہا جائے گا تو ہم اسے تبدیل کر کے یہ بکری کے بچے کا گوشت آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ معمول کے مطابق جب اس نیک اور عابد شخص کو اس ظالم بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ اس کے سامنے خنزیر کا گوشت لایا جائے۔ جب وہ سپاہی وہ خنزیر کا گوشت لے کر آیا تو اس عابد شخص نے اس گوشت کو کھانے سے منع کر دیا، لیکن وہاں سے اس سپاہی نے اس عابد شخص کو اشارہ کر کے یہ بتا بھی دیا یہ وہ خنزیر کا گوشت نہیں بلکہ یہ اس بکری کے بچے کا گوشت ہے جو آپ نے ہمیں دیا تھا۔ لیکن پھر بھی اس عابد شخص نے اس گوشت کو کھانے سے انکار کر دیا۔ تو چنانچہ اس ظالم بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس نیک اور عابد بندے کو لے جاؤ اور سخت سزائیں دے کر ہلاک کر دو۔ جب وہ سپاہی اس نیک اور عابد بندے کو ہلاک کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس سپاہی نے اس عابد شخص سے سوال کیا کہ میں نے تو وہ خنزیر کے گوشت کی بجائے بکری کے بچے کا گوشت رکھا تھا، تو آپ نے پھر اسے کیوں کھانے سے انکار کیا؟ تو اس عابد شخص نے اس سپاہی کو جواب دیا کہ میں یہ گوشت بلا جھجک کھا لیتا، لیکن یہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جاتی۔ اگر اس عابد شخص نے یہ خنزیر کا گوشت کھایا ہے تو ہم یہ گوشت کیوں نہیں کھا سکتے؟ اور اس عابد شخص نے کہا کہ میں کسی بھی قسم کا فتنے کا باعث نہیں بننا چاہتا تھا۔ دوستو، یہ تھا وہ عابد شخص جس نے اس خنزیر کے گوشت کو کھانے سے انکار کیا اور کسی بھی قسم کا فتنہ بننے سے خود کو بچایا۔ دوستو، ہمیں بھی آج فتنہ نہیں بننا چاہیے اور کسی قسم کا فساد اس دنیا پر برپا نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔